بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین واجب القدر احباب، 8 ربیع الثانی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری کے حوالے سے کچھ مروزات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مولا کا اسم گرامی حسن علیہ السلام ہے اور آپ کا لقب عسکری ہے۔ عسکری امام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عباسی خلفاء نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو عراق میں ایک فوجی لشکر کے زیر نگرانی زندان میں رکھا۔ لشکر کو عربی میں عسکر کہتے ہیں، اس لیے میرے مولا کا لقب مشہور ہو گیا عسکری۔ اور مولا کا عسکری کے علاوہ باقی بھی مولا کے القابات ہیں۔ کنیت مولا کی ابو محمد ہے اور والد بزرگوار حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام ہیں۔ ولادت بسعادت مولا کی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ بعض اقوال کے مطابق 8 ربیع الثانی 232 ہجری قمری اور دوسری روایت کے مطابق 10 ربیع الثانی ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت حدیثہ خاتون تھا اور آپ کا نسب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک ملتا ہے۔ آپ 11ویں امام اور 13ویں معصوم ہیں۔ آپ کی مدت امامت 6 سال ہے اور آغاز امامت رجب المرجب میں ہے، اور اس کے بعد آپ حاکم جو آپ کے دور میں گزرے ہیں عباسی خلیفہ واثق باللہ، یہ جو ہے آپ کے دور میں گزرے ہیں۔ مولا کے بہت زیادہ معجزات ہیں اور مختلف اہم مواقع پر انگدت معجزات اور کرامات ہیں مولا کے، اور خاص معجزہ جو ہے شدید قحط کے عالم میں حضرت کی نماز استسقاء اور دعا کے اثر سے بران رحمت کا نزول ہوا تھا۔ اور آپ کے دور میں جو خلفاء معاصر گزرے ہیں، آپ 6 عباسی ظالم خلفاء کے ادوار گزارے، متوکل، منتصر، مستعین، محتدی اور معتمد عباسی جو ہیں۔ آپ کو جو ہے سامرا میں جو ہے زہر دے کر مولا کو شہید کیا گیا ظالم عباسی نے۔ آپ کی جو فضیلت ہے وہ خاص الخاص فضیلت شہنشاہ دوران حضرت امام زمانہ علیہ السلام جیسے صالح اور مصالح فرزند کے والد بزرگوار یعنی ابو مہدی ہیں۔ روضہ اقدس آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے روضہ منورہ کے ساتھ سامرا عراق میں واقع ہے۔ آپ کی مخصوص ایک صلوات ہے۔ شیخ طوسی اپنی سند سے ابو محمد عبداللہ بن محمد عابد سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سید و سردار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے گھر پر سامرا میں 255 ہجری میں درخواست و التماس کی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس جانشینوں پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مخصوص صلوات املا فرمائیں تاکہ میں انہیں قلم بند کر لوں۔ حضرت نے فوراً اس طرح سے املا فرمائی جو معصوم اول سے شروع ہو کر 12واں امام و 14ویں معصوم حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تک تمام حضرات میں سے ہر ایک کی صلوات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر مناسبت سے فقط حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مخصوص صلوات ذکر کی کروں گا تاکہ ہمارے معزز ناظرین اپنے آقا و مولا پر اس طرح سے درود و سلام بھیج سکیں۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی ابن محمد البری التقی الصادق الوفی النور المضی خازن علمک والمذکر بتوحیدک وولی امرک وخلف ائمۃ الدین الہداۃ الراشدین والحجۃ علی اہل الدنیا فضل علی رب افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک وحججک واولاد رسلک یا الہ العالمین۔
حیات طیبہ کے اہم امور اس مہربان اور مظلوم امام علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 28 برس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کچھ فعالیتیں اس طرح سے ہیں: ایک علمی فعالیت تھی، دوسرا ایک علمی حوزے کا قیام، تیسرا شاگردوں کی بہترین تربیت کا اہتمام، جن میں احمد بن اسحاق قمی، عثمان بن سعید عامری، حسین بن روح، یہ دونوں بزرگوار صحابی و شاگرد بعد میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نواب میں شمار ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر حمیری۔ تیسری چیز عراق کے معروف فلاسفہ جیسے اسحاق کندی اور مسیحی راہبوں کے ساتھ مناظرات و علمی گفتگو۔ چوتھی، اپنے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے شیعان جیسے علی ابن حسین بابوی قمی کی طرف خطوط و پیغامات بھیجنے کا انتظام، یہاں تک کہ زندان میں رہتے ہوئے بھی یہ امر انجام دیتے رہے۔ صوفیوں، مشرکوں، واقفیہ، مفوضہ وغیرہ کے انحرافی نظریات و عقائد کے سامنے اپنے منطقی اسلامی اور حقیقی عقائد کا پرچار کیا۔ اسلامی ملک کے مختلف نقاط میں اپنے نمائندے بھیج کر مومنین کی رہنمائی اور روابط کا بندوبست، اسلامی معارف پھیلانا اور مستعد افراد کو اپنے عالیشان بیانات سے مستفید فرمانا، حضرت کی معروف تفسیر، حیات بخش خطوط، کلمات قصار، یہ سب اسی ترویج و تبلیغ کے ثمرات ہیں۔ شبہات و مسائل کے جوابات دیتے رہے مولا اہل بیت علیہ السلام کے تہذیب و تمدن یعنی اسلامی کلچر کی ترویج و تبلیغ کرنے والوں کی تشویق و ترغیب اور حوصلہ افزائی، محروموں اور مستضعفوں کی مالی اقتصادی حمایت و امداد، شیعوں سے حاصل ہونے والی وجوہات یعنی خمس وغیرہ سے قرض داروں کے قرض اتارنے کا اہتمام، ایک منظم نظام کے تحت اپنے ماننے والوں کی حفاظت کا انتظام، اپنی حقانیت، شیعوں کی حفاظت اور تقویت، بعض لوگوں کے دلوں سے شک و تردید کے خاتمے اور مخالفین پر خداوند متعال کی حجت تمام کرنے کے لیے مناسب اور ضروری مواقع پر بھی اذن خداوند عزیز معجزات و اکرامات کا ظاہر کرنا، اپنے شیعوں اور مومنوں کو اپنے فرزند مہدی موعود علیہ السلام کی غیبت کے زمانے کے لیے تیار کرنا اور اس دوران ان کی ذمہ داریوں اور وظائف سے انہیں روشناس کرانا۔ بچپنے میں ہی امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ جبری طور پر عراق طلب کر لیے گئے۔ اس زمانے میں عباسیوں کا دارالحکومت سامرا تھا، یہاں آپ کو تحت نظر رکھا گیا۔ بعض مآخذوں میں اس سفر کی سال 236 ہجری اور بعض میں سال 233 ہجری مذکور ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سامرا میں ہی گزارا۔ ایک دفعہ سامرا سے نکلنا مذکور ہے جب وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اس کی جانب الازری نے بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ کے دور امامت میں معتز عباسی، محتدی اور معتمد عباسی خلیفہ رہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عباسی حکومت امیروں کے لیے ایک بازیچہ بن چکی تھی، خاص طور پر ترک نظامی سپہ سالاروں کا حکومتی سسٹم میں مؤثر کردار تھا۔ امام کی زندگی کی پہلی سیاسی سرگرمی اس وقت تاریخ میں ثبت ہوئے جب آپ کا سن 20 سال تھا اور آپ کے والد گرامی زندہ تھے۔ آپ نے اس وقت عبداللہ بن طاہر کو خط لکھا جس میں خلیفہ وقت مستعین کو باغی اور طغیان گر کہا اور خدا سے اس کے سقوط کی تمنا کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ مستعین کی حکومت کے سقوط سے چند روز پہلے کا ہے۔ عبداللہ عباسی حکومت میں صاحب نفوذ اور خلیفہ وقت کے دشمنوں میں سے سمجھا جاتا تھا۔ مستعین کے قتل کے بعد اس کا دشمن معتضد تخت نشین ہوا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مقتول خلیفہ کی نسبت احتمالی اطلاعات کی بنا پر معتضد نے شروع میں آپ کی اور آپ کے والد کی نسبت ظاہری طور پر کسی قسم کے خصومت امیز رویے کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد شواہد اس بات کے بیان گر ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فعالیتیں محدود ہونے کے باوجود کسی حد تک آپ کو آزادی حاصل تھی۔ آپ کی امامت کے ابتدائی دور میں آپ کے اپنے شیعوں میں سے بعض ملاقاتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد خلیفہ امام کو نسبت بدگمان ہو گیا اور اس نے 255 ہجری میں امام کو زندان میں قید کر دیا، لہذا امام آزار و اذیت میں گرفتار ہو گئے۔ نیز حضرت امام حسن عسکری اس کے بعد کے خلیفہ محتدی کے دور میں بھی زندان میں ہی رہے۔ 256 ہجری میں معتمد کی خلافت کے آغاز میں اسے شیعوں کے مسلسل قیاموں کا سامنا کرنا پڑا اور امام زندان سے آزاد ہوئے۔
ایک دفعہ پھر امام کو موقع ملا کہ وہ اپنے شیعوں کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے معاشرتی اور مالی پروگراموں کا اہتمام کر سکیں۔ امام کی یہی فعالیتیں وہ بھی عباسی دارالحکومت میں ایک دفعہ پھر ان کے لیے پریشانی کا موجب بن گئی۔ پس 260 ہجری میں معتمد کے دستور پر امام حسن عسکری کو دوبارہ زندانی کیا گیا اور خلیفہ روزانہ امام سے مربوط اخبار کی چھان بین کرتا۔ 1 مہینے کے بعد امام زندان سے آزاد ہوئے، لیکن مامون کے وزیر حسن بن سہل کے گھر میں نظر بند کر دیے گئے جو واسط نامی شہر کے قریب تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں معاشرے میں اکثریتی مذہب اہل سنت تھا اور اسی طرح عباسیوں کی جانب سے شیعہ سخت حالات میں ہونے کی وجہ سے تقیہ کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں امام حسن عسکری علیہ السلام شیعوں کے امور چلانے کے لیے اور اپنے وجوہات شرعی کی جمعآوری کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے وکیلوں کو روانہ کرتے تھے۔ ہر وقت امام کی جاسوسی کے لیے پیش نظر شیعوں کے لیے امام سے ملاقات کرنا نہایت مشکل تھا، یہاں تک کہ خلیفہ عباسی چندین مرتبہ بصرہ گیا تو جاتے ہوئے امام کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اس دوران امام کے اصحاب آپ کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیعوں کے لیے مستقیم طور پر امام سے ملنا کس قدر دشوار تھا۔ اسماعیل بن محمد کہتا ہے کہ جہاں سے آپ کا گزر ہوتا تھا تو میں وہاں کچھ رقم مانگنے کے لیے بیٹھا اور جب امام کا گزر وہاں سے ہوا تو میں نے کچھ مالی مدد آپ سے مانگی۔ ایک اور راوی نقل کرتا ہے کہ ایک دن جب امام کو دارالخلافہ جانا تھا، ہم عسکر کے مقام پر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس حالت میں آپ کی جانب رکا توقیعی یعنی کچھ لکھا ہوا ہم تک پہنچا جو کہ اس طرح تھا، کوئی مجھ کو سلام اور حتیٰ میری جانب اشارہ بھی نہ کرے چونکہ مجھے امان نہیں ہے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ کس حد تک امام اور شیعیان کے درمیان روابط کو زیر نظر رکھتا تھا۔ البتہ امام اور آپ کے شیعہ مختلف جگہوں پر آپس میں ملاقات کرتے تھے اور ملاقات کے مخفیانہ طریقے بھی تھے۔ جو چیز آپ اور شیعوں کے درمیان رابطہ رکھنے میں زیادہ استعمال ہوئی وہ خطوط تھے اور بہت سے معنی میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے سن 259 ہجری میں اپنی والدہ کو حج پر بھیجا اور جو کچھ آپ کے ساتھ سن 260 ہجری میں ہونے والا تھا اسے اپنی والدہ کے لیے بیان فرمایا اور اپنے فرزند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کو اپنی وصیتیں فرمائی اور اسم اعظم امام کی میراث اور تلوار کو آپ کے سپرد فرمایا۔ امام کی والدہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی اور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بھی ساتھ لے گئی۔ امام عسکری علیہ السلام 1 ربیع الاول سن 260 ہجری کو بیمار ہوئے اور اسی مہینے کی 8ویں تاریخ کو 28 سال کی عمر میں سامرا میں اس دنیا سے چل پڑے اور اپنے گھر ہی میں جہاں آپ کو والد تھا وہاں پر دفن کر گیا۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کے درس مولا کی ولادت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آگے ہمارا درس جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔